الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. عزیز دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لا اسألکم، میں تم لوگوں سے کوئی کچھ نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا، مگر الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے اہل و عیال سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو. یہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت سے کیا مانگا؟ آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف ہدایت دی، لوگوں کو اللہ کی پہچان کروائی اور شریعت مطہرہ لا کر ان کو اللہ کا قرب عطا فرمایا. اور اس کے عوض میں آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کچھ نہیں مانگا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میرے اہل و عیال سے محبت کرو، میرے اہل عیال سے محبت کرو. تو عزیز دوستو، نبی کریم علیہ السلام سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، من اقرباؤک من قرابتک، کہ اللہ دی وجبت حبہم، اے اللہ کے رسول وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار کون ہیں جن کی محبت ہمارے لیے واجب ہو چکی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا: ہم علی و فاطمہ و ولداہما و انا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میں ہوں اور میری لاڈلی شہزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کے شوہر سیدنا علی المرتضی اور ان کے بچے جو ہیں حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین، یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں، ان کے لیے ان کی محبت ہم پر واجب ہو چکی ہے. عزیز دوستو، نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا جماد الثانی میں ولادت ہوئی. آپ نبی کریم علیہ السلام کی سب سے چھوٹی شہزادی ہیں، آپ نبی کریم علیہ السلام کی سب سے چھوٹی شہزادی ہیں. نبی کریم علیہ السلام ان سے بے حد محبت فرماتے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا: انی سمیت فاطمہ لِأَنَّ مُحِبِّيهَا وَمُنْجِيهَا وَمُحِبِّيهَا يُنْقِذُهُمَا مِنَ النَّارِ، کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام میں نے فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ جو اس کے ساتھ محبت کرے گا، اس کے ساتھ محبت کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے دور فرما دے گا، اس کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دے گا. کیونکہ فاطمہ کا معنی ہے آگ سے بچانے والی، فاطمہ کا معنی آگ سے بچانے والی. تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے متعلقہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی: اے اللہ کے رسول،
کہ میں دیکھتی ہوں کہ جب فاطمہ آپ کی بارگاہ میں آتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ ان کی پیشانی سے چومتے ہیں اے اللہ کے رسول، اور جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی ایسا ہی کرتی ہے، وہ کھڑی ہو جاتی ہے آپ کے استقبال کے لیے، تو آپ کے ہاتھوں پر بوسہ دیتی ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ، جب مجھے معراج کی رات میں نے سیر کرنے کے لیے گیا، جب مجھے جنت کی سیر کرائی گئی تو وہاں سے میں نے ایک ایسا جو پھل کھایا، وہ اس قدر مزیدار تھا، میٹھا تھا، اس کی خوشبو بڑی نرالی تھی۔ یوں ہی میں نے وہ کھایا تو وہ میرے جسم میں ایک نطفہ بن گیا۔ جب میں نے آ کر حضرت خدیجہ سے آ کر ملا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے جب حضرت فاطمہ عطا فرمائی ہے، تو جب بھی میں جنت کی خوشبو کو سونگھنا چاہتا ہوں تو میں فاطمہ کو سونگھ لیتا ہوں، میں فاطمہ کو سونگھ لیتا ہوں، میں فاطمہ کو اپنے قریب کر لیتا ہوں، میں اس کا بوسہ لے لیتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ مجھے جنت کی خوشبو سیدہ فاطمہ سے آتی ہے، سیدہ فاطمہ سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ عزیز دوستو، حضرت سیدہ کائنات وہ ہستی ہے، وہ ان کی شان ہی نرالی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اور آپ نے فرمایا وَمَنْ أَغْضَبَهَا، جس نے میری فاطمہ میری شہزادی کو ناراض کیا، فَقَدْ أَغْضَبَنِي، اس نے مجھے ناراض کیا، وَمَنْ أَغْضَبَنِي فَقَدْ أَغْضَبَ اللَّهُ، اس نے گویا کہ اللہ کو ناراض کر لیا۔ عزیز دوستو، نبی کریم علیہ السلام نے آیت مذکورہ کے اندر آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں تم لوگوں سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا، میں تم لوگوں سے کوئی پیسہ نہیں چاہتا، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل و عیال سے محبت کرو، میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو، جس کو امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ تو یہ ہے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی فضیلت۔ عزیز دوستو، اگر ہم یہاں پر ایک خطبے کے اندر جو ہے ایک تقریر کے اندر سمیٹنا چاہیں تو نہیں سمیٹ سکتے، آپ کی شانیں ہی بڑی نرالی ہیں، آپ کے جو اعزازات ہیں ان کو ہم گن نہیں سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی اس شہزادی کے ساتھ بے حد محبت فرماتے تھے، اور یہ شہزادی بھی نبی کریم علیہ السلام سے والہانہ محبت کرتی تھی۔ عزیز دوستو، حضرت سیدہ کائنات جب شروع ہی سے جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ بڑی سادہ تھی، آپ جو ہے اپنی والدہ کے، آپ کی بہنیں جب اپنے کھیل رہی ہوتی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی، لیکن آپ کا مزاج ہی نرالا تھا۔ آپ اپنی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بیٹھ جاتی، ان سے باتیں کرتی، ان کی کام کے اندر معاونت کیا کرتی تھی، ان کی کام میں معاونت کیا کرتی تھی۔ یہ آپ کی روش تھی، یہ آپ کا طریقہ تھا، کہ یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر جب کافروں نے خانہ کعبہ کے اندر جب آپ عبادت کر رہے تھے، کہ آپ عبادت کرتے ہوئے ایک کافر نے آ کر اوجری جو لوگ پھینک دیتے ہیں جانور کی، وہ اوجری لا کر رسول اللہ کے اوپر ڈال دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی ان کی عادات تھی، جب آپ کے اوپر ڈالی اور وہ کہکے لگانے لگے، اور سیدہ کائنات کی نظر جب اپنے بابا پر پڑی، آپ دوڑتی ہوئی گئی اور آپ نے جا کر رسول اللہ کی کمر سے وہ اوجری اتاری، وہ آپ کے اوپر سے اوجری اتاری، اور آپ رو رہی تھی اور آپ رونے لگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی صبر کرو، بیٹی صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر یہ لاڈلی شہزادی پر اتنی مصیبات آئی کہ ان کے اہل خانہ پر جب نبی کریم علیہ السلام کے پاس اپنے شہزادے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آئیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو جب گردن سے چوما تو حضرت سیدہ کائنات عرض کرتی ہیں بابا جان، لوگ تو اپنے نواسوں کو جو ہے اپنے ان کے رخسار سے چومتے ہیں، ماتھوں سے چومتے ہیں، آپ لاڈلے شہزادے حسین کو جو ہے یہاں سے کیوں چوم رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری شہزادی، یہ میرا لاڈلا شہزادہ جو ہے یہ شہید ہوگا،
اس کی گردن پر خنجر چلایا جائے گا، اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو یہاں تک کہ آپ نے وہاں پر اف تک نہ کہی کہ بابا جان یہ کیسی آپ کی امت ہوگی جو میرے شہزادے کو شہید کر دے گی، لیکن آپ نے صبر کیا۔ عزیز دوستو، حضرت سیدہ کائنات جو ہے بڑی صابرہ تھی، آپ جو ہے ساری رات عبادت کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ کبھی کبھی تو ساری رات قیام کرتی رہتی، کبھی ساری رات سجدے میں گزار دیتی، اور کبھی جو ہے آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی، یہاں تک کہ آپ جو ہے پوری رات گزار دیتی۔ آپ اللہ سے دعا کرتی، اے اللہ اگر تو رات کو اور طویل کر دیتا تو میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکی، میں اور عبادت کرتا۔ یہ آپ کی عبادت کا طریقہ تھا۔ عزیز دوستو، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے آپ کی بہت ہی فضائل ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ، کیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ عزیز دوستو، جو اس کو تکلیف پہنچائے گا تو تکلیف رسول اللہ کو ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم جو ہے ساری عورتوں کی سردار ہو، ساری عورتوں کی سردار ہو، وسیدۃ نساء هذه الامہ، اور اس امت کی عورتوں کے سردار ہو۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے فرمایا کہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کا رتبہ حضرت سیدتنا مریم علیہ السلام، ان پر سلام ہو، نبی حضرت عیسیٰ کی جو والدہ ہے ان سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، حضرت مریم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تجھے وَاصْطَفَاكِ چن لیا، وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جہان کی عورتوں پر۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ یہاں پر چننے کا کہا کہ ہم نے اس ٹائم کے جو جہان کی عورتیں تھیں ان میں تمہیں سب سے اعلیٰ چن لیا، لیکن حضرت سیدہ کائنات جو ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ نبی نے فرمایا کہ یا فاطمہ انت سیدۃ نساء اہل الجنہ، تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، وحسن والحسین شباب اہل الجنہ، اور میرے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔